بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میگا سیریز کی قسط نمبر 12 میں خوش آمدید۔ ہم پچھلی قسط میں بات کر رہے تھے حضرت فہر کی، جنہیں القریش کا لقب دیا گیا اور وہ تمام عرب قبائل کے متفقہ سردار بنے۔ ناظرین، جناب قریش کے 3 بیٹے تھے جن کے نام غالب، حریت اور الحارث تھے۔ ان کے دوسرے بیٹے حریت سے بنو محارب قبیلے کا آغاز ہوا، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور نبوت جناب قریش سے ان کے بیٹے حضرت غالب کی پیشانی میں منتقل ہوا۔ وہ نور حضرت غالب سے حضرت لوئی اور حضرت لوئی سے حضرت کعب تک پہنچا۔ حضرت کعب کے 3 بیٹے تھے جن کے نام عدی، مرہ اور سہم تھے، جبکہ نور اقدس کے امین جناب مرہ بنے۔ ناظرین، حضرت مرہ کے بھی 3 بیٹے تھے جن کے نام تمیم، کلاب اور یکزا بیان کیے گئے ہیں، اور نور نبوت نسل در نسل منتقل ہوتا ہوا حضرت مرہ سے حضرت کلاب تک پہنچا، اور حضرت کلاب سے یہ نور ان کے صاحبزادے حضرت قصی کی پیشانی پر روشن ہوا۔ ناظرین، حضرت قصی کے 3 بیٹے تھے جن میں سے نور نبوت حضرت مغیرہ کی پیشانی میں منتقل ہوا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد حضرت مغیرہ عبد مناف کے نام سے مشہور ہوئے اور اپنے والد کے بعد کعبے کے متولی اور سجادہ نشین بنے۔ حضرت عبد مناف کو قمر البطحہ اور فیاض کے القابات سے بھی نوازا گیا۔ ناظرین، حضرت عبد مناف کے 6 بیٹے تھے جن کے نام حضرت ہاشم، ابو عبیدہ، ابو عمر، نوفل، مطلب اور عبد الشمس تھے، جبکہ ان 6 بیٹوں میں سے حکم الہی سے نور نبوت کے امین اور کعبے کے متولی حضرت ہاشم بنے۔ انہیں کی نسبت سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہاشمی بھی کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قبیلہ قریش اور خاندان بنو ہاشم کہلاتا ہے۔ پچھلی قسط میں ہم نے آپ کو حدیث نبوی کا حوالہ دیا تھا اور بتایا تھا کہ اللہ کریم نے قریش میں سے بنو ہاشم کو چنا اور بنو ہاشم سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منتخب فرمایا۔ ناظرین، حضرت ہاشم کا اصل نام عمر تھا۔ وہ بہت شان و شوکت کے مالک تھے، بہادر ہونے کے ساتھ ساتھ بے حد سخی اور اعلیٰ درجے کے مہمان نواز تھے۔ ان کی مہمان نوازی کا یہ عالم تھا کہ ایک سال عرب میں قحط پڑ گیا اور لوگ دانے دانے سے محروم ہو گئے، لیکن حضرت ہاشم ملک شام سے خشک روٹیاں خرید کر حج کے دنوں میں مکہ پہنچے۔ کیونکہ وہ کعبے کے متولی بھی تھے تو اسلام سے قبل بھی حج کے لیے لوگ دور دراز سے سفر کر کے مکہ پہنچتے، تو ان کی مہمان نوازی حضرت ہاشم کے ذمہ تھی، لہٰذا حضرت ہاشم شام سے خشک روٹیاں لے کر پہنچے۔ خشک روٹیوں کا چورا بنا کر انہوں نے اونٹ کے گوشت کے شوربے میں بھگو کر حج کے لیے آنے والے مہمانوں کی تواضع کی۔ اس دن سے لوگ انہیں عمر سے ہاشم کہنے لگے، جس کا مطلب ہے روٹیوں کا چورا کرنے والا۔ ناظرین، حضرت ہاشم کی شادی یثرب یعنی مدینے کے ایک قبیلے خزرج کے سردار کی بیٹی حضرت سلمہ سے ہوئی، اور وہ چند ماہ بعد 25 سال کی عمر میں شام کے رستے میں غزہ کے مقام پر انتقال کر گئے۔ اگلی قسط میں ہم آپ کو حضرت ہاشم کے بیٹے حضرت عبد المطلب، جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا تھے، ان کے واقعات بتائیں گے اور شجرے کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک بیان کر کے اس سیریز کا اختتام کریں گے۔ آپ کے تعاون کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔